بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہوا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے کے لیے، واقعہ رکھنے کے لیے، جس کو بیان کیا ہے ہمارے آقا تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کرنا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا۔ تین اشخاص جا رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہوئی اور انہوں نے اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی، اور اچانک اس پہاڑ کی چٹان اس غار کے منہ پر آ گری اور وہ غار بند ہو گیا۔ اور جب ان اشخاص کے پاس، ان شخصوں کے پاس موت کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ کیسے اس غار سے باہر آئے، یہ کیسے ممکن ہوا وہ اس غار سے باہر نکلے، یہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین اشخاص کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اس بارش سے بچنے کے لیے۔ اور اچانک اس پہاڑ کی چٹان آ گری اس غار کے منہ پر اور وہ غار بند ہو گیا، اس غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب ان اشخاص نے، ان تین شخصوں نے یہ دیکھا اب ہمارے پاس موت کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اے دوستو، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی اعمال کیا ہے، کوئی عمل کی ہے، تو ان کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، شاید اللہ رب العزت ہمیں اس غار سے نکلنے کا راستہ دے، شاید ہمارا رب اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ایک شخص نے دعا کی، ان میں سے ایک شخص نے دعا کی، اے میرے مولا، میں بکریاں چراتا تھا اور میرے والدین تھے، میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، اور جب میں بکریاں چرا کر گھر واپس آتا تھا تو میں اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، ان بکریوں کا دودھ دوہتا تھا اور پہلے میں اپنے والدین کو وہ دودھ پلاتا تھا، اپنے بیوی بچوں سے پہلے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور پہنچ گیا، درختوں نے مجھے بہت دور پہنچا دیا اور میں رات ہونے سے پہلے میں گھر نہیں پہنچ سکا، اور جب میں گھر پہنچا میں نے بکریوں کا دودھ دوہیا اور میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے تھے میرے ماں باپ، اور میں اب دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، مجھے یہ پسند نہیں ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کو بیدار کروں، اور میرے بیوی بچے میرے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، میرے سامنے چیخ رہے تھے، میرے سامنے رو رہے تھے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہوا میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میرا اور میرے والدین کا معاملہ صبح فجر تک ایسے ہی رہا، میں ایسے سرہانے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ یہ کب بیدار ہوں گے اور میں ان کو دودھ پلاؤں۔ اے میرے مولا، تجھے علم ہے، یقیناً تجھے علم ہے یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی، اے میرے مولا، اس عمل کا واسطہ اس غار کا دروازہ کھول دے، کچھ کشادگی کر دے، ہمیں آسمان نظر آئے۔ اور اللہ رب العزت نے اس غار سے وہ پتھر، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹا دی اور ان کو اس غار سے آسمان نظر آیا۔ اور دوسرے شخص نے دعا کی، اے میرے مولا،
اے میرے مولا میری ایک امزاد تھی، میری ایک چچی زاد بہن تھی، مجھے ان سے محبت تھا، مجھے اس سے محبت تھا جیسے کہ مردوں کو عورتوں سے ہوا کرتی ہے، جیسے کہ لگا ہوا کرتا ہے مردوں کو عورتوں سے، ایسی ہی محبت مجھے اپنی اس امزاد اپنی اس چچی زاد بہن سے تھی۔ اور میں نے ان سے ایک دن مقاربت یعنی کہ گناہ کا درخواست کیا، تو اس نے کہا پہلے میرے لیے 100 دینار لاؤ پھر میں تمہارے نزدیک آؤں گی۔ میں نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، میں نے 100 دینار جمع کیے اور پھر میں اپنی اس امزاد بہن کے پاس گیا جنسی عمل کے لیے، جنسی عمل کرنے کے لیے جب میں بیٹھ گیا تو اس میری امزاد نے کہا اے بندے اللہ سے ڈر، تو میں اٹھ گیا، میں نے خوف کھایا، آپ کا خوف کھایا تجھے، اور میں نے وہ جنس کام وہ گناہ نہیں کیا۔ اے میرے مولا تجھے علم ہے، یقینا تجھے علم ہے وہ عمل میں نے صرف تیرے رضا کے لیے کی۔ اے میرے مولا کچھ اور کشادگی کر ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے مزید اس غار کا دروازہ، اس غار کا منہ کھولا، اور تیسرے شخص نے دعا کی اے میرے مولا میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا، چاولوں کے اجرت پر رکھا تھا، اور جب اس نے اپنی مزدوری اپنا کام پورا کر لیا تو میں نے اس نے مجھے اجرت مانگی، مجھ سے اجرت مانگی، میں نے اس سے اس کی مقررہ اجرت دے دی، اس نے اس سے اعراض کیا، یعنی کہ اس نے اس اجرت کو، اس مزدوری کو قبول نہیں کیا، اس نے کہا میں نہیں لوں گا۔ اور پھر اس جو اس مزدور کی چاول تھے اس سے میں نے کاشت کی، یہاں تک کہ ان چاولوں سے میں نے ایک بیل اور چرواہے خریدے۔ اچانک پھر ایک دن اچانک وہ شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میرا حق نہ کھا، میرا حق نہ مار، میرا حق نہ مار۔ تو اس نے کہا جا وہ بیل اور چرواہے لے جا۔ اس نے کہا مذاق مت کر میرے ساتھ، مذاق مت کر میرے ساتھ، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کہا، میں نے مذاق نہیں کیا، جا یہ بیل اور چرواہے تمہارے ہیں۔ اے میرے مولا اس نے وہ چرواہے لے لے، تجھے یقین علم ہے وہ کام وہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی۔ اے میرے مولا ہمارے لیے کشادگی کر، ہمارے لیے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو رب العزت نے پورا دروازہ کھول لیا اور وہ مصیبت سے آزاد ہو گئی۔ مختصراً خلاصہ کلام یہ کہ جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں ضرور مقبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر عمل میں ریا ہو، دکھانے کے لیے، تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔